السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 تا 74۔ اس سبق میں سوال یہ ہے کہ کیا چند لمحوں میں ایمان کسی انسان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ دوسرا، کیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک سچے مومن کو جھکا سکتی ہے؟ تیسرا، جو کل تک فرعون کے غلام تھے آج فرعون کو للکار رہے ہیں، کیسے؟ کیا دنیا کی سزاؤں سے بچنے کے لیے حق چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے آج کے 4 سوالات ہیں۔ ان سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے آج کے سبق میں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں اپنا وار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا اور وہ اپنے مخالفین کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون نے انہیں دھمکی لگائی کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اعلان کر چکے ہو، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اب اس پر جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ فرعون کے طاقت سے اس کے ظلم کے آگے سرنڈر کر گئے یا وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، ڈٹے رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن نؤثر علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں۔ والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فاقض ما انت قاض، جا تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے نا، آگے آخرت میں تو تیرا کوئی اختیار نہیں۔ قالوا، قال اس نے کہا، قالو جمع ہے، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، لن ہرگز نہیں، نؤثرا، آثرا یؤثر، آثرا اس نے ترجیح دی۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اثار، قربانی، کسی کو اپنے آپ پر ترجیح دے دینا۔ یؤثر وہ ترجیح دیتا ہے یا دے گا، یا کی جگہ پر ہم نون لگا دیتے ہیں، نؤثرو ہم ترجیح دیں گے۔ لفظ کیا ہے؟ نؤثرو، را کے اوپر پیش آتی ہے۔ جب ان دونوں الفاظ کو ملا کے پڑھیں گے، اکٹھا پڑھیں گے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا، را کے اوپر زبر آ جائے گی۔ لن نؤثرا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے کا تجھے، کس بات پر؟ علی ما، علی پر، ما جو، جاءنا جا من سے، البینات دلائل سے، جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس بینات لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس دلائل لے کے آئے ہیں اور جو معجزات لے کے آئے ہیں، کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ کیا جرت ہے، کیا کمال ہے، کہاں وہ فرعون کے غلام اور کہاں فرعون کو للکار رہے ہیں۔ یہ کیا قوت ہے،
یہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی وہ طاقت ہے جو دنیا کی سپر پاوروں کے آگے ڈٹ جاتی ہے۔ والذی واہ اور الذی اس ذات پر جس نے فاتارہ پیدا کیا نہ ہمیں، والذی اور نہ ہی اس ذات پر تجھے ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ جادوگر کہنے لگے کہ جو ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں حق کے، بڑے واضح دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے ہیں، ہم ان دلائل پر اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تیری بات کی ان کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ قاضی، قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرے گا، ایک فیصلہ کرے گا، اقضی یہ امر ہے، تو کر لے، تو فیصلہ کر لے۔ فقض فا پس اقض تو فیصلہ، فقض فا پس اقض تو فیصلہ کر لے، جو تو ما انت قاض، ما جو انت تو ہے قاضن فیصلہ کرنے والا، فقض ما انت قاض تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے جا کر لے۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی، انما صرف تقضی وہی لفظ ہے، ایک قضا یقضی، قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یا کی جگہ پر تا لگا دیتے ہیں، تقضی تو فیصلہ کرے گا۔ انما تقضی، انما کے معنی آتے ہیں اصل میں صرف اور صرف، تقضی تو فیصلہ کرے گا، حاضح الحیات الدنیا، حاضح اس الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، حاضح الحیات الدنیا دنیا کی اس زندگی کا، انما تقضی حاضح الحیات الدنیا تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، آگے آخرت میں تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے نا، تو ہمیں یہاں کیا کرے گا، بڑی سے بڑی جو تو سزا دے گا یہی دے دے گا نا، ہمیں موت دے دے گا، اس سے بڑی تو سزا کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو جہاں ہی فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت میں تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ قالوا لن نؤثرک، انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جانا اس پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے، من البینات واضح دلائل میں سے، والذی اور اس ذات پر جس نے فطرنا ہمیں پیدا کیا ہے، فقض پس تو فیصلہ کر لے، ما انت قاض جو تو کرنے والا ہے، انما تقضی حاضح الحیات الدنیا تو صرف اس دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ تھا وہ جواب جو جادوگروں نے فرعون کو دیا اور فرعون کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کر دے۔ مزید جادوگر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جرت کیوں کی، ایسا ہمیں کیوں کرنا پڑا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا من السحر واللہ خیر وابقا، کہنے لگے کہ ہم اپنے رب پر ایمان کیوں لائے ہیں، اس لیے لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، اور جو تو نے ہم سے مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کروایا ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایک منٹ، تھوڑی سی تحریر میں غلطی ہو گئی ہے، میں ذرا صحیح کر لوں۔
جی ٹھیک ہو گیا. انا آمنا، انا یہ دو لفظ ہیں، انا اور نا. انا بے شک، نا ہم. انا حقیقت ہے کہ ہم، آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے، بی ربنا بی پر، ربی رب، با کی وجہ سے رب جری علت میں ہے، رب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے، بی ربی رب پر، نا اپنے، انا آمنا بی ربنا حقیقت ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. کیوں ایمان لائے؟ لیغفر لنا، لی تاکہ، یغفر وہ معاف کر دے. یہ لفظ ہوتا ہے یغفر، را کے اوپر پیش آتی ہے، اس کے شروع میں آنے والا جو لام ہے، اس لام کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، را کے اوپر زبر آ گئی. لیغفر تاکہ وہ معاف کر دے، لنا لا لیے، نا ہمارے، اس لا کے معنی ہے لیے. یہ لام کسی عام اسم کے ساتھ ہے، جیسے للہ اللہ کے لیے، لزید زید کے لیے، لاحمد احمد کے لیے تو زیر کے ساتھ آتا ہے. اگر یہ لام کسی ضمیر کے ساتھ آئے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. لہو اس کا، لہم ان کا، لا کا تیرا، لانا ہمارا، لا لیے، نا ہمارے، یغفرا وہ معاف تاکہ وہ معاف کر دے، لیغفرا تاکہ وہ معاف کر دے، لنا ہمارے لیے، خطایا خطائیں غلطیاں، نا ہماری، و اور ما اس چیز کو، یعنی ایک تو ہماری غلطیاں معاف کر دے اور وہ چیز بھی معاف کر دے، اکرہتا، اکرہ اس نے مجبور کیا، اکرہتا تو نے مجبور کیا، نا ہمیں، علیہ اللہ پر، ہی جس، علیہ جس پر، وما اکرہتنا علیہ اور اس چیز کو بھی معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، من السحر، من سے، السحر جادو، یعنی تو نے جو ہمیں جادو کرنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مجبور کیا، اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو واز کرنے سے اس وقت ہی وہ کچھ ہل گئے تھے، جو ان کے درمیان آپس میں جھگڑا تنازع پیدا ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے تنازع کو چھپایا. وہ جادو کرنا نہیں چاہتے تھے، فرعون نے انہیں مجبور کیا ایسا کرنے پر. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور وہ ہمارا جرم بھی معاف کر دے جو تو نے ہمیں مجبور کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کروایا. واللہ خیر و ابقا، واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، اور ابقا یہ باقی سے مبالغے کا صیغہ ہے، باقی ہوتا نا لفظ باقی رہنے والا، ابقا ہمیں باقی رہنے، بہت زیادہ باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. جیسے فرعون نے کہا تھا نا جادوگروں کو، تمہیں جدی پتہ چل جائے گا من ہوا اشد عذاب و ابقا، کون ہے عذاب دینے میں زیادہ سخت اور باقی رہنے میں. تو اسی کے جواب میں فرماتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. اندازہ کیجئے کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا. فرعون دنیا کا سخت ترین بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ اور بہت بڑی سلطنت کا مالک، یوں ہی کہہ لینا جیسے دنیا میں آج امریکہ ہے اور اس کے سامنے تمام ملک جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اسی طرح یہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے سامنے ابھی وہ سپر پاور فرعون تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں جادوگر، اور جادوگروں کو وہ للکار رہا ہو، دھمکیاں دے رہا ہو، اور جادوگر نڈر ہو کے کہہ رہے ہوں نا بھائی نا، اب تیری حیثیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے، ہمارے ایمان کی قوت کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے،
تو باقی رہنے والا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور وہی بہتر ہے۔ انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ انہو حقیقت ہے کہ من یاتی، من جو، یاتی آئے گا، یہ لفظ کیا ہے؟ عطا، یاتی عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا۔ یہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ ہونے کی وجہ سے یاتی کے بعد جو یا تھی وہ گر گئی، تو لفظ رہ گیا من یاتی، جو بھی آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس، کیسے؟ مجرمن، مجرم بن کر، اس حال میں کہ وہ مجرم ہو۔ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، فَإِنَّ تو بے شک، یقیناً، لَهُ لا لیے، ہو اس کے، لَهُ اس کے لیے، جہنم جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، لا نہیں، یموت وہ مرے گا، فیہا فی میں، ہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، ولا اور نہ ہی، یحیا زندہ رہے گا۔ انہو من یأتی ربہ مجرما، یاد رکھیے جو بھی مجرم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا، اللہ کے پاس گیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے۔ جہنم کیسی ہے، کیسی جگہ ہے؟ لا یموت فیہا، وہ نہیں مرے گا اس میں، ہا کی ضمیر جا رہی ہے جہنم کی طرف، ولا اور نہ ہی، یحیا وہ زندہ رہے گا۔ یعنی جہنم ایسی جگہ ہے جہاں بندے کے لیے نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ جیسے کوئی بندہ زیادہ بیمار ہو نا، وہ ہر وقت تکلیف میں ہو، تو اس سے پوچھیں جی کیا حال ہے، یا اس کے ورثاء سے پوچھیں تو کہتے کی دسیے جی، نہ جیندیاں چوں نہ مریاں چوں۔ ہائے ہائے، جہنم بھی ایسی ہے، نہ زندگی ہے نہ وہاں موت ہے۔ یہ نہیں ہے چلو موت آ جائے اور معاملات ختم ہو جائیں، تکلیف سے بچ جائے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی واضح اور صاف صاف باتیں ہیں ہمارے لیے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں ہمیں کھول کے بتا دی ہیں کہ دنیا رب کی دی ہوئی ہے، تمہیں زندگی ہے، اس میں زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاریں، یہاں سے جائیں تو مجرم بن کے نہ جائیں، ہاں جی، گناہوں سے پاک ہو کے جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جائیں۔ جو جرم کیا ہے اس کی وقت ہے ہم معافی مانگ لیں، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو متقی بن کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں تو مہمان بن کے جائیں۔ انہو من یأتی ربہ مجرمن، یاد رکھیے جو بھی اپنے رب کے پاس آیا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے ہے جہنم، لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ ہوگا اس میں نہ موت ہوگی، نہ زندہ ہوگا نہ موت ہوگی۔ بڑی کلیئر بات ہے، بڑی صاف اور واضح بات ہے، اور یہ باتیں اسی کو پتہ چلیں گی جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سمجھے گا، جو پڑھے گا نہیں وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ تو میری بہنیں، اس سبق میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل و جان سے ماننے کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا نا، اب پھر زندگی اپنی تبدیل کریں، اس کے مطابق زندگی ڈھالیں، قرآن کے مطابق، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں۔ کامیابی اس کی نہیں ہے جو دنیا میں جیت جائے، بلکہ اس کی ہے جو آخرت پالے۔ دنیا میں تو فرعون کے پاس طاقت تھی، وہ اپنی قوت سے جو چاہتا کروا سکتا تھا،
لیکن کامیابی اس کی نہیں ہے. کامیابی کن کی ہے؟ ان جادوگروں کی تھی جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے جرم سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب فرما. جہنم میں مجرم کی نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. اللہ ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ جنت عطا دے دے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے، آپ سب کو خیر